یہ ہے تائیوان، چائنا کے ساتھ موجود ایک چھوٹا سا آئی لینڈ جس کا رقبہ 36,197 اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی آبادی 23.5 ملین لوگوں پر مشتمل ہے۔ سال 1949 میں جب چائنا آزاد ہوا تو اسی دوران ایک سول وار کے چلتے تائیوان چائنا سے الگ ہو گیا، اور تب سے لے کر آج تک تائیوان ایک الگ ملک ہے۔ البتہ چائنا اس سے اپنا حصہ ڈکلیئر کرتا ہے، مگر تائیوان اس بات کو پورے طریقے سے ڈکلائن کرتا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر تائیوان کے پاس ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے چائنا اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور تائیوان کو آخر کن کن ممالک کی سپورٹ حاصل ہے؟ تائیوان آنے والے وقت میں کیسے ترقی کی منازل طے کرے گا؟ یہ اور بہت کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے، تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ چائنا دنیا کی طاقتور ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں پر 1.45 کروڑ سے زائد لوگ رہتے ہیں، اور اس کے پاس امریکہ کے بعد سب سے زیادہ ملٹری ویپنز موجود ہیں، جبکہ اس کے برعکس تائیوان ایک جزیرہ نما ملک ہے جو اپنی آزادی کا دفاع پچھلی آدھی سے زیادہ صدی سے کر رہا ہے۔ لیکن اب تائیوان کے پاس ایک ایسا سیکرٹ ویپن آ چکا ہے جس کو استعمال کر کے وہ چائنا کو کمزور کر سکتا ہے اور اپنے وجود کو مزید مضبوط کر سکتا ہے، اور اس ہتھیار کا نام ہے سیمی کنڈکٹر۔ سیمی کنڈکٹر آج کے دور کی ٹیکنالوجی میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ یہ نہ صرف ملٹری ٹیکنالوجی جیسا کہ جہاز اور ٹینک وغیرہ بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، بلکہ یہ ہمارے گھر کی بیشتر الیکٹرانک ڈیوائسز کو بھی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا مٹیریل ہوتا ہے جو کنڈکٹر اور انسولیٹر دونوں کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ اپنے اندر سے کرنٹ یا ہیٹ کو پاس ہونے دے بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ سیمی کنڈکٹر زیادہ ٹیمپریچر پر کنڈکٹر جبکہ لو ٹیمپریچر پر انسولیٹر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کی اسی خوبی کی وجہ سے اسے موبائل فون اور لیپ ٹاپ وغیرہ کی چپ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ سلیکون یا جرمینیم کا بنا ہوتا ہے، لیکن آخر کیا ہو اگر سیمی کنڈکٹر نہ ہو؟ اس کا جواب ہے کہ ان کے نہ ہونے سے نہ ہی ٹرانزسٹر اور ڈائیوڈز وغیرہ ہوں گے، جن کا صاف مطلب ہے کہ موبائل فون، لیپ ٹاپ اور ملٹری ڈیوائسز سب ختم ہو جائے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ آنے والا دور الیکٹرانکس کا ہے، تو ان کے نہ ہونے سے انسان کے فیوچر کے تمام منصوبے ختم ہو سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سیمی کنڈکٹر کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہو گئے ہوں گے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ آخر کیوں پوری دنیا کی نظریں تائیوان پر ہے، یا یوں کہیں کہ اس کی ایک کمپنی پر ہے جس کا نام ہے TSMCL، یعنی تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی لمیٹڈ۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سیمی کنڈکٹر بنانے والی کمپنی ہے جسے 1987 کے اندر بنایا گیا تھا۔ اس کے بانی مورس چینگ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ فیوچر میں الیکٹرانک ڈیوائسز کا استعمال کس قدر بڑھ سکتا ہے۔ ان کا یہ منصوبہ کامیاب ہوا جس نے تائیوان کو بہت زیادہ تقویت بخشی، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا تائیوان کو جاننے لگی۔ آج یہ کمپنی دنیا کی سب سے ویلیویبل کمپنیوں میں سے ایک ہے جس کی قیمت $400 ارب ہے۔ اس کمپنی کے زیادہ تر انویسٹر باہر کے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ وہ اس کمپنی کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس کمپنی کے بڑے انویسٹر میں ایپل اور براڈ کام کمپنی شامل ہے۔ اب چونکہ یہ دونوں کمپنیز الیکٹرانک ڈیوائسز بناتی ہیں، لہٰذا ان کا اس کمپنی کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انٹیل جو کہ خود سیمی کنڈکٹر بناتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ اس کمپنی سے سیمی کنڈکٹر امپورٹ کرواتی ہے، جس سے تائیوان کو بہت ہی زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سال 2019 کے آخر میں کووڈ آیا تو اس نے پوری دنیا کی کمپنیز کو ہلا کر رکھ دیا، اور ایسے میں تائیوان میں بھی مینوفیکچرنگ میں کمی آئی، جس کی وجہ سے دنیا بھر کی الیکٹرانک کمپنی کو نقصان ہوا اور ان کی پروڈکشن میں انتہائی کمی آ گئی۔ یہاں تک کہ کئی گاڑی بنانے والی کمپنیز کو اپنی کمپنی عارضی طور پر بند کرنا پڑ گئی۔ ایک اندازے کے مطابق تائیوان دنیا کا 2/3 سیمی کنڈکٹر پروڈیوس کرتا ہے، اور اس میں بھی TSMC اکیلے ہی 54% پروڈکشن کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے ساؤتھ کوریا، جو کہ دنیا کا 18% سیمی کنڈکٹر پروڈیوس کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے چائنا جو کہ 6%، اور باقی تمام ممالک 13% سیمی کنڈکٹر پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر تائیوان کی یہ کمپنی کسی بھی وجہ سے بند ہو جائے تو یہ بہت سی کمپنیز کی مینوفیکچرنگ کو ڈیلے کر سکتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ کنٹری ڈائریکٹلی کسی بھی گلوبل کانفلکٹ کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے۔ چائنا کی سیاسی ساخت کی وجہ سے اس نے کئی ممالک پر یہ دباؤ ڈالا ہوا ہے کہ وہ تائیوان کو تسلیم نہ کرے، مگر موجودہ حالات کسی اور ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں،
کیونکہ بہت سے ممالک تائیوان کو مانے بغیر ہی ان سے معاہدہ کر رہے ہیں۔ چائنا کے تائیوان کو حاصل کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کو حاصل کر کے اپنی اکانومی کو بہتر کیا جا سکے۔ چائنا کی نئی پالیسی کی وجہ سے بہت سے انویسٹر اپنا کاروبار کسی دوسرے ملک شفٹ کر رہے ہیں، اور اگر وہ سیمی کنڈکٹر سے ریلیٹڈ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو تائیوان سے ریلیشن بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہاں تک کہ سیمی کنڈکٹر کی عارضی کمی بھی دنیا میں پریشان کن صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ اب شاید آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آخر کس حد تک دنیا تائیوان پر ڈیپینڈ کر رہی ہے اور کتنی انڈسٹریز اس سے افیکٹڈ ہوں گی۔ اگر ہم چائنا اور تائیوان کی ملٹری پاور کا جائزہ لیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چائنا کی ملٹری پاور تائیوان سے کئی زیادہ ہے، مگر جب بھی کسی دو ممالک کے درمیان جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو جنگ سے پہلے اور بعد کے نتائج بہت مختلف ہوتے ہیں، جیسا کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان ہوا۔ یوکرین کی طرح تائیوان کو بھی کسی بھی اٹیک کی صورت میں پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری یو ایس نے ہی اٹھائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ تائیوان کی مدد کیوں کرے گا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر چائنا نے تائیوان پر قبضہ کر لیا تو اس کی تمام سیمی کنڈکٹر بنانے والی کمپنیز بشمول TSMC پر چائنا کا کنٹرول آ سکتا ہے، جس کا صاف صاف مطلب ہے کہ چائنا دنیا کو ڈائریکٹلی کنٹرول کرے گا اور ساری دنیا کو چائنا کی ہاں میں ہاں ملانا ہوگی۔ چائنا کا مقصد دنیا میں نہ صحیح مگر کم سے کم ایسٹ کنٹریز کی ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے تائیوان کا حصول بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ایشیا کے تمام ممالک دوسرے ممالک کی بجائے چائنا سے سیمی کنڈکٹر امپورٹ کروائے۔ لیکن یہ بات بھی نہایت اہم ہے کہ اگرچہ یو ایس اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، مگر جب امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت تھی تو اس نے چائنا کی کچھ کمپنیز بند کروا دی، جس کی وجہ سے اس کے بھیانک نتائج سامنے آئے تھے۔ جب چائنا نے ڈالر کو سریعان جلانا شروع کر دیا تو اسی دور میں ہواوے، جو کہ چائنا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، اس پر بھی پابندیاں لگا دی گئی، جس کی وجہ سے ہواوے موبائلز گوگل اور پلے اسٹور جیسی ایپ آپریٹ نہیں کر پا رہے تھے، جس کی وجہ سے چائنا کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس کے بعد جب جو بائیڈن امریکہ کے صدر بنے تو انہوں نے بھی ٹرمپ کی پالیسیوں پر ہی کام کیا اور چائنا پر مزید دباؤ ڈالا اور TSMC میں مزید انویسٹ کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنا بھی تائیوان سے سیمی کنڈکٹر امپورٹ کرنے والے ممالک میں شامل ہے، مگر کیا ہو اگر تائیوان چائنا کو سیمی کنڈکٹر کی سپلائی دینا بند کر دے؟ آئیے اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تائیوان کا یہ قدم کوئی معمولی قدم نہیں ہوگا، کیونکہ یہی قدم اس کی جنگ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ وہ یہ قدم امریکہ اور ساؤتھ کوریا کو ساتھ ملائے بغیر نہیں کرے گا، کیونکہ وہی اس کے مین پارٹنر ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو اس کے نتائج انتہائی خوفناک ہوں گے۔ اگر چائنا تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو ایسے میں تائیوان اور اس کے حامی پوری طرح سے چائنا سے کٹ آف کریں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ چائنا کے مین چپ پروڈکشن پلانٹ کو بھی سب سے پہلے تباہ کریں گے۔ دوسری طرف امریکہ ہر قیمت پر یہ چاہے گا کہ وہ چائنا کے ایسے تمام پلانٹس کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام چپس کا ایکسیس بھی حاصل کر لے، لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ چائنا کے مخالف تین ممالک ہوں گے اور ایسے میں چائنا کو کسی حامی کی ضرورت ہوگی۔ سٹیڈل کے CEO کے مطابق اگر چائنا تائیوان کی سیمی کنڈکٹر کی انڈسٹری سیز کر دیتا ہے تو امریکہ بہت بڑے ڈپریشن میں آ جائے گا اور US اکانومی کولیپس کر جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا کہ چائنا تائیوان کے ساتھ سیمی کنڈکٹر کی سپلائی کٹ آف کرے گا، اور اگر کرے گا تو یہ اپنا دفاع کیسے کرے گا؟ ایسا کرنے سے چائنا کی بھی بڑی انڈسٹری ختم ہو سکتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ چائنا تائیوان حاصل کر کے سپر پاور بننا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ اسے کسی بھی صورت میں ایسا کرنے سے روکنا چاہتا ہے۔ اب مستقبل میں کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔